اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہرا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، اور آپ کی آل پاک پر بھی لاکھوں کروڑوں درود، پھر آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام، پھر آپ کا استقبال پروگرام تاریخ معصومین میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کا سلسلہ معصومین کی حیات طیبہ کو محور اور مرکز بناتے ہوئے شروع کیا۔ معصوم اول پر مفصل تاریخی جائزہ لیا گیا اور گفتگو معصوم دوم کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ کو لے کر ہم نے شروع کیا۔ تاریخ کا سلسلہ ہم نے آپ کے بچپن کا ذکر کیا، آپ کے لڑکپن کا، آپ کی جوانی کا، بعثت سے پہلے کے حالات، بعثت کے بعد کے حالات، مکی کی زندگی، پھر مدینے کی زندگی، حضور کی رحلت کے بعد کے وہ جو 25 سالہ آپ کی مظلومیت کے زمانے تھے، اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد آخری جو 5 سال میں آپ کو خلافت جو دی گئی، ان 5 سالوں کا ہم نے ذکر شروع کیا کہ لوگوں نے استقبال کیا، بیعت کی، دن کے اجالے میں بیعت کی، نہ شورا کا مسئلہ، نہ سقیفہ کا مسئلہ، نہ رات کے اندھیرے میں کوئی بات، نہ کسی جھونپڑی میں کسی معاملے کو طے کیا گیا، بلکہ آپ نے مسجد کو محور قرار دیا اور تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مگر آپ کا انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہونے کی وجہ سے بہت سارے وہ لوگ کہ جن کی طبیعتیں، عادتیں اور مزاج بدل گئے تھے، آپ کے خلاف ہو گئے۔ آپ نے ان 5 سالوں کے دوران 3 داخلی جنگوں کا سامنا کیا۔ پہلی جنگ جسے جنگ جمل کہتے ہیں، ان 3 جنگوں میں آپ کے جو مد مقابل آئے انہیں آپ نے نام دیا 3 نام، جبکہ آپ سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان تینوں ناموں کی خبر دی تھی۔ ناکثین جو جنگ جمل میں آپ کے مقابل میں آئے، وہ لوگ کہ جنہوں نے بیعت کی اور خود ہی بیعت کو توڑ ڈالا اور مولا کے مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو ناحق آپ پر چڑھائی کرتے تھے اور ظلم اور ستم کو پیشہ بنا لیا تھا، جنہیں قاسطین کہا گیا۔ اور تیسرا وہ گروہ کہ جو آپ کے ہی لشکر سے جدا ہوا، جاہل، ضدی، متعصب، مبغض، جسے خوارج کہتے ہیں، اور نام انہیں دیا گیا مارقین، کہ یہ دین سے اس طرح نکل گئے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتے ہیں۔ پہلی جنگ، جنگ جمل، اس کے 2 حصے ہم نے اب تک پیش کر دیے ہیں۔ یہ آخری قسط ہے جنگ جمل کی۔ میں گزارش کروں گا کہ آج کے موضوع کو بھی ڈسپلے کر دیا جائے۔ تو جنگ جمل کی اس آخری قسط میں ہم جو تاریخی حقائق آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ہمارا بنیادی مقصد صرف تاریخ سے آپ کو آگاہ اور آشنا کرنا ہے۔ تاریخی شخصیات سے ہمارا کوئی ابھی نہ لینا دینا ہے، نہ ہم کسی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے مقابل میں جتنے لوگ آئے
وہ کس طرح اس جنگ میں شریک ہوئے اور کس طرح یہ ہزاروں لوگوں کے خون کے ذمہ دار بنے۔ امام علی علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ جنگ جمل کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، مولا کی بغاوت کرنے پر بھرپور آمادگی ہو گئی ہے اور 3 ہستیوں نے اس جنگ کے نعرے بجا دیے ہیں، اور پھر یہ کہ بصرہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، بصرہ میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے انہوں نے کسی حد تک نسبی طور پر قبضہ بھی جما لیا ہے۔ وہاں کے گورنر جو امام کے تعین کردہ تھے عثمان بن حنیف، ان کو بھی مار بھگا دیا ہے اور بیت المال پر بصرہ کے قبضہ بھی کر لیا ہے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے مدینے سے 4000 مشہور و معروف شخصیات، جس میں صحابہ ہیں، بیعت رضوان میں جو حاضر تھے وہ ہیں، ان کو لے کر کے آپ نے عراق کا رخ کیا، جہاں پر یہ لوگ بھرپور سازش کر کے آمادہ ہیں اور مولا سے چاہتے ہیں کہ ایک تو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں اور دوسرے یہ کہ خلافت سے آپ کو جدا کر کے شورا کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ 2 اہم مقاصد بتائے جا رہے تھے اور بڑا اس پر زور دیا جا رہا تھا۔ بڑی تقریریں ہو رہی تھیں، لوگوں کو لیٹرز لکھے جا رہے تھے اور مختلف قبیلوں سے افراد اکٹھے ہوتے جا رہے تھے کہ ام المومنین نے پکارا ہے اور ہمیں ام المومنین کی آواز پر لبیک کہنا ہے، اور طلحہ اور زبیر جیسی عظیم شخصیات صحابہ رسول میں سے انہوں نے ہمیں آواز دی ہے، علی کے خلاف ہمیں تیار ہونا ہے۔ یہاں پر میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام سے جن جن لوگوں کے دل میں بغض تھا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے ان حضور کے زمانے کی تمام غزوات میں ان کے کسی نہ کسی رشتہ دار کو واصل جہنم کیا تھا جب وہ کافر تھے۔ تو یہ جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن بہرحال دل میں آگ تھی، اور اس آگ کو وہ جنگ جمل میں، کبھی جنگ صفین میں، کبھی جنگ نہروان میں، وہ اس آگ کو بہرحال بھڑکانے کے لیے آئے۔ تو جتنے لوگ تھے بغض رکھنے والے سارے کے سارے اکٹھا ہوتے چلے گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے مدینے کو سہل بن حنیف کے حوالے کر کے وہاں سے کوچ کیا عراق کی جانب۔ 4000 افراد آپ کے ہمراہ تھے، اور سعید بن جبیر کی روایت کے مطابق ان 4000 افراد میں 800 لوگ انصار میں سے تھے، توجہ سے سنیے، اور 400 وہ افراد تھے کہ جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی۔ یہ سارے کے سارے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور پھر ادھر سے کوفے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اور دیگر بہت سارے مخلص مومنین کی تقاریر اور صحابہ کرام کی مختلف بہترین انداز میں لوگوں کو تیار جو کرایا گیا تھا، 10,000 کا لشکر آمادہ ہو گیا۔ اس طرح تقریباً 12,000 افراد مولا علی علیہ السلام کے ہم رکاب ہوئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جسے آپ تاریخ کے کسی کونے میں دفن کر کے سب کو اچھا سمجھ کے آنکھ بند کر کے آگے چلے جائیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، جس کے ہزاروں مسلمان جس جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ ادھر مولا علی علیہ السلام کے صحابہ کرام 800 انصار میں سے صحابہ ہیں، اور 400 بیعت رضوان والے صحابہ ہیں، جن کی بہت زیادہ
تعریف بھی کی جاتی ہے، لیکن جب مولا علی کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر انہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا ہے۔ مولا علی کے مقابل میں جو آئے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عجیب دو رنگی ہے، عجیب ڈبل سٹینڈرڈ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ابھی بھی بعض لوگ اس ڈبل سٹینڈرڈ ہی کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔ ہم سوائے دعا کے ان کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن آپ جو اس وقت میرے مخاطب ہیں، مجھے سن رہے ہیں، تاریخ کے اوراق کو، تاریخ کے ان حقائق کو اپنی تھوڑی سی تحقیق سے بھی، مطالعے سے بھی دیکھیں اور جانیں کہ مولا علی کے ساتھ کون تھے اور مولا کے مقابل میں جو افراد تھے وہ کون تھے۔ بہرحال سلسلہ آگے بڑھا، مولا علی علیہ السلام عراق پہنچے، پھر بصرہ کی طرف گئے، پھر وہ جو حالات عثمان بن حنیف کے ساتھ ہوئے ان پر آپ نے آنسو بہائے کہ کیا اس قدر بھی لوگ دین سے، انسانیت سے، مذہب سے، اپنے قرآن سے دور ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ بزم رسول میں رہا کرتے تھے، یہ صحابہ کرام کے بہت ہی مشہور و معروف چہرے تھے، جو آج علی کے خلاف ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ جو کسی عام انسان سے بھی بعید تھا۔ بہرحال جب امام پہنچے ہیں تو ایک بہت ہی تاریخ ساز جملہ مولا علی علیہ السلام کا، بلکہ میں کہتا ہوں فیصلہ کن جملہ، اس سے بھی زیادہ میں اگر اس جملے کو یہ کہہ کے کہوں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے قیامت تک کے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کا ایک کلیہ دے دیا، اور وہ اس شخص کے سوال کے جواب کے طور پر تھا جس کا نام حارث بن حوت بتایا جاتا ہے۔ حارث بن حوت مولا کی خدمت میں حاضر ہو کر حیرانگی کے ساتھ، تعجب کے ساتھ سوال کرتا ہے کہ یا ابن ابی طالب، آپ کی شخصیت ہم پر نمایاں ہے، حضور کی وہ باتیں جو آپ کے حق میں ہیں، آپ کا کردار جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ باطل پر نہیں ہو سکتے۔ لیکن حیرانگی اور تعجب یہ ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسی شخصیات، ام المومنین حضرت عائشہ جیسی شخصیت آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے افراد بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ اس کی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے ایک کلیہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے میرے مولا علی علیہ السلام نے فرما دیا۔ مولا علی علیہ السلام نے اسے یہ کہہ کے عظیم کلیہ عطا فرما دیا کہ جو قیامت تک کام آنے والا ہے، اور تاریخ کے سینے میں یہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا جملہ فرماتے ہیں کہ حارث بن حوت، تم نے شخصیتوں کے ذریعے سے حق کو پہچاننے کی کوشش کی ہے، کبھی تم حق کو پہچان نہیں سکو گے۔ پرسنالٹیز، شخصیات حق کو پہچاننے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ خود حق کو پہلے پہچانو تاکہ اہل حق تمہیں سمجھ میں آئے۔ قیامت تک کے لیے ہے۔ آج مسلمانوں کا یہی المیہ ہے کہ مسلمان شخصیت پرستی سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ تصور کر لیا کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، بس اب اس بات کو لے کر کے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم سب کو مان کے چلیں گے۔ بھائی کیسے ممکن ہے؟ دو کشتی کے سوار کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہاں تو سینکڑوں اور ہزاروں خیالات والے صحابہ کرام ہیں، سب کے سب برحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں تو جنگ ہے،
خون کے پیاسے بن کر ایک دوسرے کے کھڑے ہو رہے ہیں. بس چلے تو ٹکا بوٹی کر دیں مولا علی کو. خون رسول، جان رسول، گوشت اور پوست رسول کو بھی اپنی تلوار سے قتل کر دیں اگر ان کا بس چلے. سب کو کیسے ہم صحیح مان کے چلیں؟ مولا نے فرمایا اعرف الحق، حق کو پہلے پہچان، تعرف اہلہ، خود بخود تجھے اہل حق سمجھ میں آ جائیں گے. وَعْرَفِ الْبَاطِل، اور باطل کو پہچان، تعرف اہلہ، پھر تو خود بخود اہل باطل کو بھی پہچان لے گا. یہ نہ دیکھ کہ کون کہاں کھڑا ہے، یہ دیکھ کہ کون حق کے ساتھ ہے اور کون حق کے خلاف کھڑا ہے. حق کے خلاف کوئی بھی کھڑا ہو جائے وہ باطل ہے، اور حق کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہو جائے وہ اہل حق ہے. ممکن ہے کہ کسی ایک دشمن کو تم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھو تو اسے صرف دشمن ہونے کی وجہ سے باطل نہ سمجھ لینا، وہ اہل حق ہے. اور ممکن ہے کہ تمہارا اپنا سگا باپ یا سگا بھائی یا چچا تمہارا سگا یا تمہارا ماموں، جس کو تم بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، وہ باطل پر ہے. اب صرف اس لیے کہ وہ میرا اپنا ہے وہ اہل حق ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو باطل والا ہوا. اب مولا کو اگر تم حق مانتے ہو تو پھر کس بات کا تمہیں شک ہے، اور کیا تمہیں دلیل چاہیے؟ بہرحال جنگ کا میدان جناب تیار ہو گیا. چونکہ یہ جنگ جمل کو میں آج چاہوں گا کہ خلاصہ کر کے، کیونکہ خالی ایک جنگ جمل ہی کا صحیح تاریخی جائزہ لیا جائے تو اس طرح کے کئی پروگرام درکار ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کم سے کم وقت میں آپ کے حوالے کروں. آپ کی توجہ بہرحال درکار ہوگی. مولا علی علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا، جنگ کا میدان تیار کرنے والوں نے تیار کر دیا، پھر بھی مولا علی علیہ السلام جنگ کو پسند نہیں فرماتے تھے. آپ نے لگاتار ان کو سمجھانے کی کوشش کی، پہلے نمائندوں کے ذریعے سے، ایلچیوں کے ذریعے سے، پھر خود آپ تشریف لے کے گئے، خود آپ نے خطاب فرمایا، آپ نے سمجھانے کی کوشش کی. دو اہم شخصیتیں ہیں جو صحابہ ہیں، دونوں طرف سے احترام اور اکرام کے حقدار ہیں. ایک حضرت صعصعہ بن سوحان اور دوسرے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس. ان دو شخصیتوں کو بہرحال دونوں طرف کے، دونوں مد مقابل میں جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ پہچانتے تھے. ان دونوں کو ایک ایک کر کے سب سے پہلے حضرت صعصعہ بن سوحان کو بھیجا خط اپنی تحریر کے ساتھ کہ باز آ جائیں، خون خرابہ نہ کریں. اگر عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے تو وہ اس طرح نہیں لیا جاتا، قانونی پروسیس سے گزریں، بغاوت نہ کریں، فتنے نہ کھڑا کریں، فساد نہ کریں، مسلمان کے خون کو بہانے کے ذمہ دار نہ بنیں. اور ایک مسلمان، ایک انسان کا ناحق قتل ہوتا ہے تو گویا کہ تمام انسانوں کا قتل ہوتا ہے. قرآن کی آیات، باتیں ساری، حدیثوں کا سارا لے کر کے دونوں نے جا کے اچھے انداز میں سمجھانے کی بھی کوشش کی. ان کی بات تک نہیں سنی گئی. ایک شخص کو امام نے قرآن کے ساتھ بھیجا جس کا نام جو قبیلہ عبد القبیس سے ہے. اس نوجوان نے جا کے ابھی قرآن کھول کے سمجھانا ہی چاہا تھا کہ اس پر تیروں کی بارش کی گئی، وہ وہیں شہید ہو گیا جبکہ اس کے ہاتھوں میں قرآن تھا. اور اس کی ماں نے فریاد کرتے ہوئے، مرثیہ پڑھتے ہوئے اس اپنے جوان بیٹے کے جنازے پہ اپنے آپ کو ڈال دیا، اور پھر بچ بچا کے اس جنازے کو امام کی چھاونی کی طرف لایا گیا. مولا علی علیہ السلام نے پھر بھی
جب جوش اور ولولہ مولا کائنات کے لشکر میں پیدا ہو گیا اور ان کی لگاتار ضد اور ہٹ دھرمی اور پھر اس طرح ناحق کسی ایک صلح پسند نوجوان کا قتل کر دینا اور تیروں کی بارش کر دینا، یہ تقریباً امام کے لشکر کے اندر جوش اور ولولے کے لیے بہت تھا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ امام نے کہا ہرگز نہیں، میں نہیں چاہتا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے ہو۔ پھر مولا علی علیہ السلام خود میدان میں آتے ہیں، حضرت عائشہ سے خطاب کرتے ہیں، قرآن کی آیت پر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آیت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ اللہ کا حکم تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں تشریف رکھیں، آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ادھر سے جواب صرف یہ تھا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان سوائے تلوار کے کچھ نہیں ہونے والا، ہم آپ سے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے طلحہ سے خطاب کیا، زبیر سے خطاب کیا، ادھر سے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، شور و غل کہ ہم لڑیں گے۔ اچھا، لڑنے پر کیوں زیادہ تر زور دیا جا رہا تھا؟ وہ اس لیے کہ ایک بہت بڑی طاقت معاویہ ابن ابو سفیان کی مولا کے خلاف پورے شام میں سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہے۔ عراق کے بصرہ کے اندر تقریباً قبضہ ہمارا ہو چکا ہے۔ اب مولا علی 25 سال سے زیادہ عرصے تک تلوار نہیں چلائے ہیں، بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، اور اگر تلوار چلانی ہوتی تو شاید ثقیفہ کے وقت نکال لیتے تلوار، شاید وہ دوسرے مرحلے میں نکال لیتے، شاید تیسرے مرحلے میں نکال، تلوار نہیں نکالی۔ اس کا مطلب یہ کہ مولا علی وہ نہیں رہ گئے شیر خدا جو پہلے رسول اللہ کے زمانے میں تھے، لہٰذا باقی افراد پر ہم قابو آ سکتے ہیں اور ان کو خلافت سے جدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، بلکہ اس حد تک ان کو اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ ہم اس جنگ کے جیتنے والے ہیں، اور مولا علی ابھی کوئی تلوار کے جوہر دکھانے والے نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور کوشش کی کہ جنگ نہ ہو۔ مولا علی نے جب بات کرنا چاہی، شور مچایا، کوئی آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آپ واپس لوٹ رہے تھے کہ تیروں کی برسات اس طرف سے شروع ہو گئی۔ وہ جگہ کہ جہاں پر یہ منحوس جنگ ہوئی، خریبہ کے نام سے مشہور ہے، جو کہ بصرہ کے نواحی میں یہ جگہ تھی، لیکن آج کل وہ بصرہ کے ہی اندر آ گئی ہے۔ امام نے دیکھا کہ نصیحت کرنے پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، امام کی تقریر کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ امام نے ان کے وار کے جواب میں اپنے لشکر کو پھر دفاع کا حکم دیا کہ اب دفاع کی اجازت دیتا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ آپ کے میمنہ کے حصے کے جو کمانڈر تھے وہ تھے مالک اشتر، میسرہ کو سنبھالا ہوا تھا حضرت عمار بن یاسر، اور پھر آگے تھے نعمان بن ربعی انصاری، یا بعض روایتوں کے لحاظ سے جندب بن زہیر ازدی، اور پھر پیادہ لشکر کے کمانڈر تھے آپ ہی کے فرزند حضرت محمد بن حنفیہ۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس جنگ کے میدان میں حضرت عائشہ کا ناقہ یا ان کی اونٹنی جس پر آپ سوار تھیں وہ موجود ہوتی ہے۔ خود بنفس نفیس اس میدان کے اندر اس
اونٹنی کے ساتھ آپ تشریف لاتی ہیں کہ اس جنگ کا نام ہی جنگ جمل اسی لیے پڑ گیا کہ جمل کہتے ہیں اونٹنی کو کہ جس پر آپ سوار تھیں حضرت عائشہ ام المومنین. تو اس پوری جنگ میں محور اور مرکزی کردار جو ہے وہ آپ کا رہا ہے مولا علی کے خلاف. تو آپ کو جناب اس جنگ کا نام ہی آپ کی اس اونٹنی کے نام پر جمل پڑ گیا. شور مچایا گیا، دونوں طرف سے جنگ کا آغاز ہوا. جب مولا علی کے حجت تمام کرنے کے باوجود وہ لڑنے پر آمادہ تھے، مولا علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کیا نکالی کہ ایک طرف سے مالک اشتر ہیں، دوسری طرف سے عمار بن یاسر ہیں، محمد بن حنفیہ پیادہ لشکر کے کمانڈر ہیں، میسرہ اور میمنہ کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے نعمان بن ربعی جیسی شخصیات ہیں، اور خود مولا علی علیہ السلام درمیان میں ذوالفقار علوی کو لے کر آ گئے ہیں. معلوم تھا نتیجہ اب آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا کہ کس جنگ میں مولا علی علیہ السلام کو شکست ہوئی، کس میں جرأت ہوئی کہ مولا علی علیہ السلام کو میدان جنگ میں شکست دے سکے. چنانچہ اس جنگ کا بھی حال وہی ہوا جو باقی جنگوں کا ہوا. میں یہاں پر رک کر کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ابن خیاط اہل سنت کے مورخ نے لکھا کہ اس جنگ کا پہلا مقتول، سب سے پہلے جس کو قتل کیا گیا وہ حضرت طلحہ ہیں. اور طلحہ کو قتل کس نے کیا؟ مروان بن حکم نے، کیونکہ وہ آیا ہی تھا جنگ جمل میں حضرت طلحہ کو مارنے کے لیے. وہ اس نے طاق میں تھا، نشانہ لگایا ہوا تھا، اسے کسی سے لڑنا نہیں تھا بلکہ حضرت طلحہ کو مارنا تھا. چنانچہ پہلا جو مقتول ہے جنگ جمل کا وہ حضرت طلحہ ہیں. حالانکہ حضرت طلحہ کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ مولا علی نے جب ان کو سمجھایا تھا تو کہا تھا کہ میں پشیمان ہو گیا ہوں، میں واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے مروان بن حکم نے کام تمام کر دیا. اور پھر کشتوں کے ڈھیر لگ گئے. ایک افسوسناک جنگ ہوئی جس میں مورخین نے بتایا کہ 20,000 کلمہ گو قتل کر دیے گئے. 20,000. جنگ کو بھڑکایا کس نے؟ یہ فتنہ کھڑا کس نے کیا؟ خلیفہ وقت کے ساتھ بغاوت اور پھر فساد، اور پھر ذمہ داری اس طرح بھی عائد ہوتی ہے کہ لگاتار مولا علی علیہ السلام نے حجت تمام کی، لگاتار انہوں نے مخالفت کی. نتیجے میں 20,000 لوگ مارے گئے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی بتاتا ہوا چلوں کہ حضرت زبیر پشیمان ہوئے، وہ جانا چاہتے تھے میدان سے باہر، لڑنا نہیں چاہتے تھے. جب مولا علی نے یاد دلا دیا وہ ساری باتیں کہ جو حضور کے زمانے میں حضور نے فرمائی تھی کہ زبیر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ جبکہ تم جہنمی ہوگے اگر علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے. تو پشیمان ہو کر جانا چاہتے تھے. بیٹا عبداللہ ابن زبیر وہ اپنے باپ کو جانے نہیں دیتا تھا، جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، روکتا تھا. اور ایسے میں گھات لگا کر ایک شخص نے جس کا نام تاریخ نے ابن جرموز لکھا ہے یا جرموز، ابن جرموز نے گھات لگا کر کے حضرت زبیر کو بھی قتل کر دیا. یہ دونوں حضرت طلحہ اور زبیر دونوں قتل ہوئے. 20,000 لوگ مارے گئے. مولا علی علیہ السلام کے لشکر سے صرف بتایا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 400 سے 500 افراد شہید ہوئے.
باقی مد مقابل میں جتنے آئے تھے وہ تھے کہ جو مارے گئے۔ جہاں علی کی ذوالفقار چلتی ہے وہاں ایسے ہی حشر ہوتا ہے دشمنان خدا کا۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں سنا دوں۔ مولا علی علیہ السلام کی ذوالفقار اللہ نے آسمان سے بھیجی تھی۔ ذوالفقار کسی بھی بے گناہ کا خون نہیں بہاتی، یاد رکھی، بلکہ دشمن اگر مولا علی کے مقابل میں آ بھی جائے اور اس کی 70 نسلوں میں سے کوئی ایک بھی مومن ہونے کا امکان پایا جاتا ہو تو اس دشمن کو جو مد مقابل میں آیا اسے بھی مولا علی علیہ السلام مارتے نہیں تھے۔ نسلوں کو 70 نسلوں کو دیکھ کر کے تلوار چلتی تھی۔ اب اگر یہ ڈھیر لگے ہیں تو کوئی شک نہ کرے کہ یہ جتنے بھی علی کے ہاتھوں مارے گئے علیہ آلاف التحیت و ثنا وہ دشمنان خدا تھے۔ یہاں تک کہ بات آگے بڑھی، حضرت عائشہ کی اونٹنی کی ٹانگوں کو میرے مولا علی علیہ السلام نے کاٹا اور وہ ہماری سمیت ڈھیر ہو گئے، شور ہوا، غل ہوا۔ آپ نے حضرت عائشہ کے بھائی محمد بن ابو بکر کو بھیجا جو کہ آپ کے لشکر میں تھے، مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں۔ یہاں بات رشتہ داروں کی نہیں ہے کہ ایک حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے جو علی علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ایک بیٹی ہے جو علی علیہ السلام کے مقابل میں ہے۔ بھائی ادھر ہے اور بہن ادھر ہے۔ یہاں بات رشتوں کی اور خاندانوں کی نہیں ہوتی ہے، یہاں بات حق اور باطل کی ہوتی ہے۔ بھائی کو بہن کی حفاظت کے لیے امام نے بھیجا اور مردوں کا لباس خواتین کو پہنا کر کے جناب عائشہ کی حفاظت کا بندوبست کیا اور بصرہ شہر تک انہیں لے جایا گیا اور چند روز وہاں پر انہیں حفاظت سے رکھا گیا، پھر اس کے بعد انہیں مدینہ پہنچا دیا گیا۔ تو حضرت عائشہ نے اس جنگ کا ماحول تو دیکھ لیا تھا، لاشوں کے ڈھیر دیکھ لیے تھے، شکست کا بھرپور اندازہ ہو گیا تھا، وہ دونوں ساتھی مقتول پڑے ہیں۔ اب کس بات پر کسی مسئلے میں فخر کرتی، پشیمانی اور سوائے ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ اللہ رحم کرے، رحمت نازل کرے ابو الحسن پر کہ اس نے میری ناموس اور میری عصمت و حرم خدا رسول خدا ہونے کا خیال رکھا اور میری حفاظت کی۔ بس گلہ تو صرف یہ ہے کہ مردوں کے جھرمٹ میں مجھے وہاں سے بصرے کے شہر بھیجا گیا۔ تو اسی وقت وہ جو خواتین آئی تھیں انہوں نے اپنے اوپر سے جتنے بھی مرد کا لباس تھا اتار کے بتایا کہ علی علیہ السلام نے مردوں کو نہیں بھیجا، خواتین ہی کو بھیجا آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کو دوسروں کے غضن سے بچانے کے لیے۔ ایک بنیادی فلسفہ مولا علی علیہ السلام کا یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں جو آ جائے اس کا بہرحال احترام باقی رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی بھی زوج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے مراجع اعظام نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کس کو قابل اعتبار سمجھیں اور کس کو نہ سمجھیں۔ جو مولا علی کے ساتھ ہو اسے قابل اعتبار سمجھتے ہیں، جو مولا علی کے ساتھ نہیں ہے وہ ہم اس کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ یہ اتنی سی بات ہے جو کامن سینس میں آتی ہے اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں، تو ہمیں بجائے اس کے کہ برا بھلا کہیں اپریشیٹ بھی کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں بات کو کہ مولا علی علیہ السلام نے پھر اس جنگ کے اختتام پر حکم دیا کہ کوئی بھی کسی کا مال نہ لوٹے، کیونکہ اکثر جنگ اگر ہوتی ہے تو دشمن کی
جو بھی چیز مل جاتی وہ مال غنیمت سمجھ کے لوٹ لیا جاتا تھا۔ امام نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، کسی کا مال نہیں لوٹا جائے گا، کسی کے بدن سے کپڑے اور زرہ نہیں اتاری جائے گی، کسی کی تلوار نہیں چھینی جائے گی، زخمیوں کو فوراً اس کی مرہم پٹی کا کام شروع کر دیا جائے گا، جو اسیر ہو گئے ہاتھ اٹھا کر کے جو سرنڈر ہو گئے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ان کو ان کافر اسیروں کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جائے گا، جو بھاگ رہے ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد کسی سے کوئی انتقام بھی نہیں لیا جائے گا۔ جب یہاں بات مولا علی علیہ السلام نے کی تو جو لشکر میں تھے مولا علی کے، انہوں نے عجیب شور مچانا شروع کر دیا کہ اے علی یا ابا الحسن، کیا کوئی نیا اسلام ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اسلام میں تو یہی حکم ہے کہ دشمن اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور جنگ کرے تو دشمن پر غالب آنے کے بعد اس کا مال جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، فاتح لشکر اسے تقسیم کر لیتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یہاں معاملہ مختلف ہے، یہاں چند لوگوں نے گمراہ کیا ہے، اور وہ جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا وہ اب موجود بھی نہیں ہیں، وہ شکست کھا چکے ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ عام لوگوں نے صرف شخصیتوں کو دیکھ کر دھوکہ کھایا ہے، یہاں معاملہ مختلف ہے۔ جب کسی نے مزید اصرار کیا کہ نہیں ہم ان کے مال کو بھی تقسیم کریں گے، تو مولا علی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا جس کے بعد سب خاموش ہو گئے۔ وہ جملہ تاریخ نے محفوظ کیا اپنے سینے میں۔ فرمایا اگر تم مال کی تقسیم کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ حضرت عائشہ کو میں کس کے حصے میں ڈال دوں؟ کیا ان کو بھی میں تقسیم کر دوں؟ سناٹا سچ آ گیا کہ واقعاً یہ بات غور کرنے کی ہے، یہ ناموس رسول ہے۔ بہرحال یہ وہ حالات نہیں کہ جو کسی کافر کے ساتھ جنگ کے حالات ہوتے ہیں، اس کا ہمیں بھی اندازہ لگانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس کے بعد فوراً مسجد جامع بصرہ کی طرف رخ کیا۔ کثیر مجمع آپ کے ساتھ تھا، آپ نے وہاں مسجد میں جا کر لوگوں سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں واضح طور پر مذمت کی ان لوگوں کی جنہوں نے بیعت توڑی اور بیعت توڑ کے فتنہ کھڑا کیا اور امت مسلمہ میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، جس کو اللہ نے ذلیل اور خوار کر دیا، رسوا ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس مذمت اور براعت کے خطبے کو اہل سنت کی بہت ساری کتابوں نے بھی درج کیا ہے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام وہاں پر کچھ عرصے کے لیے رہے۔ یہ 12 یا 16 رجب المرجب تک آپ وہاں پر تشریف رکھتے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا حاکم بنایا، اور بصرہ کا حاکم بنا کر کے آپ کوفے کی طرف گئے، اور کوفے میں آپ پہنچے ہیں رجب ہی کے مہینے میں، اور وہاں سے پھر آپ نے کوفے ہی کو اپنی خلافت کا پائے تخت قرار دیا۔ یہ آج میں نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم وقت میں اس تاریخ کا خلاصہ کر دوں جو جنگ جمل سے مربوط ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس پروگرام کی نوعیت یہ ہے کہ سوال ہم کرتے ہیں، جواب آپ کو دینا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین نے، ہماری ناظرات نے کتنی توجہ سے ہماری باتوں کو سنا۔ آج کے پہلے سوال کو ہم چاہتے ہیں کہ اسکرین پر ڈسپلے کر دیا جائے۔ جی ہاں، یہ رہا آپ کے اسکرین پر پہلا سوال کہ مولا کائنات علیہ السلام کس کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر مدینہ سے چلے تھے؟ جنگ جمل کے لیے عراق کی طرف جب آ رہے تھے تو وہ کون شخص تھا جن کو آپ نے اپنی جگہ پر مدینہ میں چھوڑا تھا؟ آپ کو ہمیں بتانا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالرز کیا جواب دیتے ہیں۔ کالز کھول دی گئی ہیں نا؟ نمبر لگا دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ناظرین اس میں حصہ لیں اور ان کا جو معنوی انعام ہے وہ اس سے محروم نہ ہو۔ جی ہاں، اگر کوئی کالر ہیں تو ہم ان کو شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر ابھی ڈسپلے نہیں ہوا ہے، لگتا ہے کہ کنٹرول روم والے ابھی لگانے کے در پہ ہیں۔ جی، کنٹرول روم والوں نے لگا دیا ہے، نمبر آپ کے اسکرین پر ہے، اور سوال بھی
آپ کے سامنے ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی جگہ پر کس کو چھوڑا تھا مدینے میں، تاکہ وہاں سے آپ عراق کا رخ کر سکیں۔ کوئی کالر ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مل حسین کیا بول رہا ہوں عبداللہ ابن عباس کو مدینے میں مدینے میں جی جی، یہ تو بصرہ میں گورنر بنا کے آئے تھے نا جی عبداللہ ابن عباس کو، جب وہاں سے آ رہے تھے مدینے سے مولا علی علیہ السلام، تو کس کو اپنی جگہ پر آپ نے بٹھایا تھا وہ آپ کو بتانا ہے۔ شکریہ آپ نے فون کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یقیناً صلوات تو ویسے بھی ہم آپ کی سلامتی کے لیے پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی میں عرفان شاہ لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب عرفان شاہ صاحب امام حسن علیہ السلام کو نہیں، مدینے میں کیونکہ جنگ جمل میں مولا امام حسن بھی موجود تھے، آپ کے بابا کے ساتھ آپ بھی شریک رہے۔ مدینے میں کسی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا تھا، خیال ظاہر نہ کریں، ہم نے پروگرام میں بتایا تھا نام ان کا۔ بہت بہت شکریہ عرفان شاہ صاحب۔ جی جی، آپ انشاءاللہ سنیں گے، ہمارے ناظرین یقیناً جو پروگرام شروع سے دیکھتے آئے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب مزور حسین نقوی صاحب فرمائیے۔ قبلہ سہل ابن حنیف، جزاک اللہ جزاک اللہ، بالکل صحیح آپ نے جواب دیا مزور حسین نقوی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ ناروے سے تھے، ہمارے نمائندے بھی ہیں۔ آپ کی سلامتی اور آپ کے اہل خانہ کی سلامتی کے ہم یقیناً طلبگار ہیں۔ درود آپ بھی پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ چلیے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں چاہوں گا کہ دوسرا سوال بھی اسکرین پر آ جائے۔ اب جو جواب دینے کے لیے آئیں پہلے اور دوسرے دونوں کا جواب دے دیں تو نور علی نور ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنگ جمل میں انصار سے کتنے لوگ اور بیعت رضوان والے کتنے صحابہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہے؟ جنگ جمل میں انصار سے کتنے لوگ اور بیعت رضوان والے کتنے صحابہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور مولا کے مقابل میں جو آئے تھے ان سے نبرد آزما رہے اور لڑتے رہے؟ بتائیے گا آپ وہ تعداد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا۔ جی میں کاردار بول رہا ہوں لندن سے۔ جناب کاردار صاحب فرمائیے۔ اس میں 800 انصار کے لوگ اصحاب تھے اور 400 اصحاب رضوان سے تھے۔ جزاک اللہ، بالکل صحیح جواب آپ نے دیا ہے۔ آپ درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی آپ کی سلامتی کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی جنگ جمل میں انصار سے 800 اور بیعت رضوان سے 400 مولا علی کے ساتھ۔ آپ پہلے سوال کا بھی جواب دے سکتے ہیں؟ چلیے کوئی بات نہیں، آپ پاکستان سے تھے، کافی دور سے آپ درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے تمام ناظرین بھی آپ کی سلامتی کے خواہاں ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب لندن سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے محمد یعقوب صاحب۔ 800 انصار سے تھے اور 400 رضوان سے تھے۔ جزاک اللہ، بالکل صحیح جواب۔ شکریہ جناب۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آخری کال کو دوسرے سوال کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں عنی فضل بول رہا ہوں نیو یارک سے۔ میں پہلے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حنیف بن حنیف نام تھا ان کا، اور دوسرا سوال کیا تھا وہ ہے 800 انصار تھے اور 400 اصحاب رضوان تھے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
تیسرے سوال کو بھی ہم چاہیں گے کہ اسکرین پر ڈسپلے کر دیا جائے. جی ہاں، اسکرین پر تیسرا سوال بھی آ گیا. ان 2 ہستیوں کا نام بتائیے جن کو مولا علی علیہ السلام نے مخالفین پر حجت تمام کرنے کے لیے خط دے کر بھیجا تھا. یہ 2 نام جو دونوں طرف سے کافی مشہور و مقبول نام تھے صحابہ کرام میں سے، وہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ جن کو مولا علی علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے جنگ سے پہلے بھیجا تھا کہ ہوش کے ناخن لو اور فتنہ نہ کرو، فساد نہ کرو. یہ جو 2 افراد ہیں ان کے آپ ہمیں نام بتائیں گے. دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کس کو یہ نام یاد ہیں آج ہی کے پروگرام سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا چلیے، آج لگتا ہے کہ ہم نے زیادہ سخت سوال تیار کیے ہیں یا پھر توجہ دینے والوں نے کم توجہ دی ہے، کیونکہ سوال کو اتنے سخت نہیں. ہم نے پہلے سے آپ کو فارمیٹ کا بھی پتہ ہے اور ہم نے بتایا ہے. آج کی اسی پروگرام کے اندر ہم نے یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں. تھوڑا سا آپ اپنے حافظے پر زور دیجیے گا تو جواب آپ کے ذہن میں ہوگا، وہ ظاہر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے، کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ میں اعجاز چودھری لوٹن سے بول رہا ہوں. جی جناب چودھری صاحب فرمائیے. جی ان 2 صحابہ کا نام تھا، پہلے کا ساسا بن سوہان جزاک اللہ، اور دوسرے کا عبداللہ بن عباس. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا اعجاز چودھری صاحب. آپ درود پڑھیے گا اپنی سلامتی کے لیے، ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین تو یقیناً درود کا بہترین ورد کر رہے ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جواب آپ کو ماشاءاللہ مل گیا ہے. تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے اور اس عظیم تحفے سے اپنے آپ کو محروم نہیں کریں گے. فون آپ کے انشاءاللہ ہم ریسیو بھی کریں گے. اگر کوئی کالر ہیں تو ہم ان کو شامل کریں. چلیے ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے منتظر ہیں. جواب کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، جواب تو آ بھی گئے ہیں سامنے. آپ کو بس آگے آ کر کے وہ تحفہ اور وہ ہدیہ اور وہ انعام جو درود پاک کی شکل میں آپ کو ملے گا، صحت و سلامتی کا جو بہترین طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے حبیب اور اس کی آل پر درود پڑھا کریں کہ اس سے ہماری اپنی پریشانیاں کافور ہوتی ہیں اور ہماری جو بیماریاں ہیں اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور سلامتی ایمان کی بھی اور جسم کی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے؟ گزارش ہے کہ جی میں مولانا سے ایک عرض کرنا چاہتا تھا، جو ان کی تقریر بڑی تعریف موسمین کے لیے، معصومین کے لیے تھی. جی فرمائیے، آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے. میں گلاسگو سے ہوں. جی آپ فتح دین میرا نام ہے. جی جی آپ کا اس میں گرامی کیا بتایا آپ نے؟ یہ جارج فتح دین. جارج فتح دین. جارج فتح دین. ہاں جی فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی، میں بڑا شوق سے ہدایت پروگرام سن رہا تھا. جی تو وہ فرما رہے تھے تاریخ موسمین، تو میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی طور پر ہم شکر گزار ہیں کہ جب میں گجرات میں تھا تو اکثر ہمارے سید حضرات دوست تھے، وہ ہم کہتے تھے کہ جی ہم آپ کے احسان مند ہیں، کیونکہ جنگوں میں جس قدر آپ نے ہمارے اور مسیحی رہنماؤں نے ہماری بیبیوں کے سر ڈھانپے ہمیں یاد ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج موقع ہے کہ آپ پاکستان کے مسیحیوں کے لیے کیا ایسے حالات پیش کریں گے جن کے وسیلے سے وہاں پاکستان میں اقلیتوں کو کچھ تحفظ حاصل ہو. آپ نے بہت بجا فرمایا، لیکن اگر آپ ہدایت ٹی وی کو دیکھتے رہے ہوں تو ہم نے جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن اپنے پروگرام میں بھرپور ان دہشت گردوں کی مذمت کی تھی اور مسیحی برادری کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا تھا، کیونکہ ہدایت ٹی وی مظلوموں کا چینل ہے. جب بھی کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے، حتیٰ کسی بھی انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہدایت ٹی وی مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے اور ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے.
یہ پرواہ نہیں کرتا کہ ظالم کلمہ ظاہری پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، یا مظلوم کلمہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے خلاف ہیں. اور ہم نے اسی دن بھرپور اس سانحے کی مذمت کی تھی، مسیح برادری پر جو کچھ ظلم ہوا، اور ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ظالموں کے خلاف ہیں. میرے بھائی شکریہ آپ نے فون کیا، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ ہدایت ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، اور ہدایت ٹی وی سے یقیناً ہدایت بھی آپ کو آہستہ آہستہ مل رہی ہوگی. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے اگر کالر ابھی نہیں ہے تو ہم چوتھے سوال کو بھی چاہتے ہیں کہ ڈسپلے کر دیا جائے. آج ہم 5 سوال آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں. عام طور سے 3 لے کر آتے تھے. ہم نے سوچا کہ چونکہ یہ جنگ جمل کا آخری حصہ ہے تو اس آخری حصے کو تھوڑا سا مزید لوگوں کے ذہنوں میں جانشین کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چوتھا سوال آپ کی خدمت میں یہ رہا: حضرت زبیر کس طرح قتل ہوئے اور ان کا قاتل کون تھا؟ ہم نے بتایا کہ ایک شخص تھا جس نے گھات لگایا تھا، اور اس نے جب وہ میدان سے باہر جانا چاہتے تھے جلدی کیونکہ بہرحال وہ پشیمان ہو گئے تھے، اور مولا علی علیہ السلام نے ان کے جو کچھ یاد دلایا تھا، اس کے بعد ان کے قدم وہاں سے ڈگمگا گئے تھے اور وہ نکلنا چاہتے تھے. تو اس آدمی کا نام بھی بتائیں گے جس نے قتل کیا. حضرت زبیر کا قاتل کون ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ ٹرائی کر لیجئے گا دوبارہ، اور جو ہمارے لائن میں موجود ہیں کالرز ان کو موقع دیا جائے، وہ آگے آئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال یہ بھی پیچیدہ نہیں ہے، لیکن نام شاید یاد رکھنا مشکل ہو. ہم نے نام بتایا تھا اس شخص کا کہ جس نے گھات لگا کر حضرت زبیر کو جنگ جمل میں قتل کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ان کا نام تھا مروان ابن حکم. نہیں، وہ تو طلحہ، حضرت طلحہ کو قتل کیا تھا اس نے. یہ حضرت زبیر کی بات ہم کر رہے ہیں. چلیے تھوڑی سی آپ بھی توجہ دیجیے اور غور کیجیے. ہم نے نام بتایا تھا، اور آپ میں سے دیکھتے ہیں کہ کس کو یاد ہے، اور اگر نہیں ہے تو آخر میں ہم ہی بتا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب مزور سے نقصہ فرمائیے. قبلہ میں سوال کو آج جواب دیتا ہوں، لیکن میری درخواست ہے میرے بیٹے کی اہل خانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا فرمائیں. اس کا نام عمرو ابن جرموز تھا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کے بیٹے اور آپ کے اہل خانہ سب کی سلامتی کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، اور اللہ آپ کو شفا کامل، آپ کے تمام گھر والوں کو ہر بیماری سے، پریشانی سے نجات عطا فرمائے. درود آپ بھی پڑھیے، ہمارے ناظرین بھی پڑھیں گے اور ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. آخری سوال ہے ہمارا اسکرین پر، 5واں سوال: جنگ جمل میں کل کتنے افراد قتل ہوئے؟ اب اندازہ لگائیے کہ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی جس کے اندر 1-2 افراد نہیں، بلکہ تقریباً جتنے افراد ہزاروں کی تعداد میں، وہ آپ کو بتانا ہے. 5واں سوال اور آخری سوال: جنگ جمل میں کل کتنے افراد قتل ہوئے؟ آپ ہمیں فون کر کے جواب عنایت فرمائیں گے اور اس کا انعام معنوی بھی پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. انیس سے بول رہا ہوں. جنگ جمل میں تقریباً 30,000 لوگ مارے گئے، 20,000 400 سے 500 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. اور پہلے والے سوال کا جواب بتاؤں گا میں آپ کو. عمر بن جرموز، اور اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا نام ہے عبداللہ ابن عباس اور سعصع بن سوہان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انیس صدر صاحب. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ بھی درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں، مزید 1-2 کال لینے کی بہرحال گنجائش ہے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام میرے بھائی. جی میں بتانا چاہتا ہوں اس کا آنسر.
کہ جنگ جمل میں 10,000 افراد جو تھے وہ قتل ہوئے تھے۔ اچھا، یہ اب آج ہم نے جو بتایا اس میں آپ نے 10,000 سنا تھا ہم سے؟ جی ہم سے آپ نے 10,000 سنا تھا، آج ہم نے جو بتائی تاریخ؟ ہاں میرا خیال ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، ابھی انیس حیدر صاحب نے بتایا ہے نیو یارک سے، کوئی بات نہیں، آپ آئے اور آپ نے کوشش کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو سلامت رکھے۔ درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ 20,000 بتایا جاتا ہے کہ جنگ جمل میں قتل ہوئے، اور ابن قتیبہ نے، اہل سنت کے ایک مورخ نے، اس تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ جمل کے کافی دنوں کے بعد ایک خاتون آئی اور آ کر کے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم میں؟ کہا وہ تو یقیناً جہنمی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ وہ جو قاتل ہے وہ جہنم ہے۔ تو اس آنے والی خاتون نے پوچھا کہ اگر کوئی 20,000 مسلمانوں کے قتل کے ذمہ دار ہو، اس پر وہ گریہ کرنے لگیں اور رونے لگیں، کہا کہ یہ میری تقدیر میں ایسا تھا کہ یہ واقعہ ہوا۔ بہرحال پشیمان جناب عائشہ بھی ہوئی تھیں، گریہ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات جب ہو گئی، گزر گئی، تو جو نتیجہ تھا وہ بھی بہت خطرناک تھا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ جیسا مقصود سے عرض کرنا جناب فرمائیے۔ مقصود آپ نے 20,000 فرمایا ہے، میں اتنی جرت تو نہیں کر سکتا، لیکن تاریخ میں 18,000 کی روایت بھی ہے، 13,000 جناب عائشہ کی روایتیں مختلف ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، لیکن آج ہمارے پروگرام میں آپ نے توجہ کی کیونکہ وہ 20,000 کے عدد کو شیخ مفید نے بھی تصدیق کی ہے، شیخ صدوق نے بھی، ہماری کتابوں میں بھی اہل سنت کے مورخین کی بات کی تصدیق کی گئی ہے، اس لیے جو مشترک جو دونوں مورخین نے عدد بتائی ہے اس کو میں نے آج شامل کیا تھا۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، 18 بھی ہے، بعض کہتے 15,000 ہوئے تھے، لیکن یہ 15,000 یا 18,000 کی جو روایتیں ہیں یہ موجود ہیں، میں نے جو بات کی تھی وہ 20,000 کی۔ کوئی بات نہیں، آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی درود پڑھیے گا، ہمارے ناظرین بھی پڑھتے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے، اور یقیناً ہم تو پڑھتے ہی ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 20,000 جنگ جمل میں لوگ قتل ہوئے تھے۔ جی آپ اپنا نام نہیں بتا سکی ہیں؟ میں مسز سلیم بات کر رہی ہوں۔ مسز سلیم جی۔ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، درود پڑھیے گا، اور ہم بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے تمام ناظرین آپ کی سلامتی کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال کا جواب بھی دینا ہے اور ایک سوال بھی پوچھنا ہے۔ مجھے پہلے تو جواب یہ ہے کہ 20,000 قتل ہوئے تھے، اور میرا سوال کا اگر آپ جواب دیں گے تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرے پہ روزے میرے قضا باقی ہے 2-3 سال کے، اور میں مرحوم کی قضا روزے رکھ سکتی ہوں یا نہیں؟ آپ کے اپنے روزے واجب ہیں قضا، تو پھر آپ نہیں رکھ سکتے دوسروں کے لیے۔ جواب مل گیا آپ کو؟ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ جناب 20,000۔ چلیے بہت صحیح جواب آپ نے دیا محمد یعقوب صاحب، درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ شکریہ۔ تمام ہمارے ناظرین بھی آپ کی سلامتی کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وقت گزر چکا ہے اور کالز کا سلسلہ جاری ہے۔ ان تمام کالر حضرات اور خواتین کے لیے جو فون کرنا، چلیے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں جو کہ تھرو ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد المجید سکھر سے جناب فرمائیے۔ جمل میں 20,000 بالکل افراد قتل ہوئے تھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے عبد المجید صاحب، اور آپ درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے تمام ناظرین آپ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جتنے بھی ہمارے سننے والے، دیکھنے والے توجہ کے ساتھ دیکھتے رہے
اور جو فون کرنا چاہتے تھے فون نہیں ہو سکا، کوشش کرتے رہے، ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بھی آپ درود پڑھیے گا، ہم بھی پڑھتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ وہ بھی پڑھتے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔